सच एक ऐसी दवा है जिसकी लज्जत तो कड़वी मगर तासीर मीठी होती है। जब दिल उदास हो और वजह भी समझ ना आ रही हो तो सूरह रहमान पढ़ लिया करो, दिल को सुकून आ जाएगा। जो शख्स गालियां देता हो उसकी जुबान को दुरूद इब्राहीम 3 बार पढ़कर हदिया करे, इंशाअल्लाह गाली देना छोड़ देगा। बावुज़ू रहने से रिज्क और उम्र में इजाफा होता है। हर जुमे को सदका देने से वालिदैन की कब्र आजाब से महफूज रहती है। औरत को इज्जत देना खूबसूरत कहने से ज्यादा बेहतर है। दुख दर्द और तकलीफ अगर अल्लाह की नाराजगी होते तो ये नबियों को नसीब ना होते। ये एक नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह से की जाने वाली एक खामोश गुफ्तगू दिल की कितनी उलझनें दूर कर देती है। किसी इंसान के दिल को दुख देने वाला शख्स कभी अल्लाह को तलाश नहीं कर सकता। रिश्ते जब टूटने पर आ जाएं तो अच्छाइयाँ अचानक गायब और बुराइयाँ एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वह ज़हनी सुकून को बर्बाद करने के साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में ख़त्म कर देती है। शौहर और बीवी का एक दूसरे को तवज्जो और वक्त ना देना रिश्ते में कमज़ोरी पैदा करता है। ऐसे मकार लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जे बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले। इन लोगों से जो ऊपर ऊपर से बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। जिंदगी एक खेल है, इसमें आप खिलाड़ी भी हो सकते हैं और खिलौना भी। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा। जिस दिल में सवाब का शौक और आज़ाब का खौफ पैदा हो जाए तो जन्नत इसकी खुद तलाश में लग जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग एक दूसरे को तोहफे यानी गिफ्ट देते रहा करो। तो एक सहाबी ने पूछा, अगर किसी के पास तोहफा ना हो तो? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम किसी को अपनी मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते? लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। किताबों और मुशाहिदों से इंसान सीखता ज़रूर है, लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। पैसा कहता है मुझे हासिल करो और सब भुला दो। वक्त कहता है मेरे पीछे चलो और बाकी सबको छोड़ दो। मुस्तकबिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो, बाकी सब भुला दो। लेकिन अल्लाह सिर्फ इतना कहता है, बस मुझे याद करो तो मैं सब कुछ तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुश नसीबी समझता है और यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। दिल की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन ज़बान के 2 मीठे बोल दिल को खरीद लेते हैं। जिन लोगों ने आपको दुख दिए उनको भुला दो, लेकिन उन्होंने जो सबक दिए उनको याद रखो। दिल का सुकून लेना है तो बनाने वाले से रिश्ता जोड़ो। मोहब्बत कभी खास लोगों से नहीं होती, जिनसे होती है वही खास बन जाते हैं। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देगा। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना कोई मानी नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब कहे बगैर महसूस किए जाएं और दूसरे के पर्दे रखना सीखें। इनके ऐबों पर नजर मत रखें, क्योंकि गंदगी पर हमेशा मक्खी बैठती है। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना किया करो। फूल भी तो खुश रहते हैं कांटों के भीड़ में। जो लोग सहना सीख जाते हैं वो कहना छोड़ देते हैं। कुरान पाक पढ़ो, दिल बदल जाएगा। नमाज पढ़ो तो चेहरा रोशन हो जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करो तो जिंदगी संवर जाएगी। फिक्र ना करो, लोग भूल जाएंगे लेकिन अल्लाह नहीं भूलता आपकी नेकी को और ना लोगों की ज्यादती को। जरूरी नहीं कि हर चीज हमें मिले। कुछ चीजें खूबसूरत धोखा और बेहतरीन शुमार होती हैं। किसी चीज के ना मिलने पर अल्लाह से बदगुमान नहीं होना चाहिए। तुम अल्लाह से मांगने का सिलसिला जारी रखो, अल्लाह तुम्हें नवाजने का सिलसिला जारी रखेगा। ये दिल ही तो है जो बगैर रोके सालों साल काम करता है। इसको सुकून देना चाहिए, ये आपका हो या आपके अपनों का। जहाँ कदर ना हो खुद को वहां से खुद ही दूर कर लो, क्योंकि ना कदरे और ना शुक्रे लोग जिनको समझ नहीं होती उनको हीरा भी कांच नजर आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच और हक बोलने वालों को
کرنا پڑتا ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں کر سکتے، یہ کام تو صرف چمچے اور مکار لوگ کر سکتے ہیں۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو زخمی کرتے ہیں۔ محبت عزت ہوتی ہے، خیرات نہیں۔ یہ نصیب سے ملتی ہے، اوقات سے نہیں۔ مرد اگر اکیلا باہر جاتا ہے تو عورتوں کو گھورتا ہے، لیکن اگر عورتوں کے ساتھ جائے تو مردوں کو گھورتا ہے۔ کسی بھی مشکل میں کسی بزدل انسان سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہارے اندر کی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ تو خوش نصیب لوگوں کو ہی ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ جھوٹ کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے، کوئی دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ انشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب بات کہو تو انصاف اور عدل کی کہو، چاہے معاملہ اپنے رشتہ داروں کا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا، کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ خوشی اور دکھ اپنے نصیب سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہو وہ جھوپڑی میں بھی خوش رہتے ہیں۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو اگر ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جوڑا جا سکتا، اور کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ اس شخص کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولو جو آپ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس شخص پر کبھی بھروسہ نہ کرو جو آپ سے جھوٹ بولتا ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد اور والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، اور یہی فطرت کا قانون ہے۔ مذہب سے اگر انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت باقی رہ جاتی ہے، جس کے لیے رب کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ زندگی کو سادہ مگر خیالوں کو ہمیشہ بلند رکھو۔ وہ سادہ چیزیں جو ہم نہیں خرید سکتے، دوست، محبت، امید، خواب، صحت، خوشیاں اور وقت۔ جب دل میں برائی، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف رشتے ناتے ہار جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر وہ لمحے یاد کرواتا ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں خود روشنی پیدا کرو، یقین جانو تمہارا اپنے علاوہ کوئی وفادار نہیں ہے۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ بہترین سوچ خود میں سدھار کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں نے ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ روکا تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں پکڑ لے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کیا کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ جب دوست ترقی کرے تو فخر سے کہو کہ میرا دوست ہے، اور جب دوست مصیبت میں ہو تو فخر سے کہو کہ میں اس کا دوست ہوں۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن اور رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ حالات نہیں دیکھتے۔ اگر انسان اپنی انگلی کا استعمال اپنی غلطی کو گننے میں کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ سننے والا سن کر اور دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر۔ جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ
اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ اگر رشتہ دار اور لوگ آپ کو نظر انداز کریں اور اہمیت نہ دیں تو انہیں سبق سکھانے کے 4 بہترین طریقے اختیار کریں۔ نمبر 1، خود کو مضبوط بنائیں۔ لوگ اکثر کمزور اور محتاج شخص کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اپنی شخصیت، مالی حالت اور مہارتوں کو بہتر بنائیں تاکہ لوگ خود آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ نمبر 2، خاموش اور بے نیازی اختیار کریں۔ جو لوگ آپ کو اہمیت نہیں دیتے ان کے پیچھے مت بھاگیں۔ خاموشی اور بے نیازی سے بڑا جواب ہے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ آپ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں تو وہ خود آپ کو توجہ دینا شروع کر دیں گے۔ نمبر 3، اپنی زندگی پر فوکس کریں۔ اپنے خوابوں اور مقصد پر توجہ دیں کیونکہ کامیابی سب سے بہترین بدلہ ہے۔ جب آپ کی زندگی میں آگے بڑھیں گے تو وہی لوگ آپ کی اہمیت کو سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نمبر 4، اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ ان لوگوں کے پیچھے وقت برباد نہ کریں جو آپ کی قدر نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کی عزت کریں اور آپ کے جذبات اور احساسوں کو سمجھیں۔ آپ کی زندگی میں پازیٹیو اثر ڈالیں۔ یاد رکھیں، آپ کی اہمیت کسی رویے سے کم یا زیادہ نہیں ہوتی بلکہ آپ کی خود اعتمادی اور کامیابی ہی آپ کی اصل پہچان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روتی ہوئی عورت اور ہنستے ہوئے مرد پر کبھی بھروسہ مت کرنا۔ جو تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی یاد کیا کرو۔ فاصلے انسان کو ضرور دور کرتے ہیں مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے گیلی نہ ہو کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا پڑے گا۔ فقیر کو صدقہ عاجزی اور ادب کے ساتھ دو کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبول ہونے کی نشانی۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ ہم کسی کی نظر میں اچھے تھے اور تو کسی کی نظر میں برے تھے۔ حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایک ایسی کہانی جسے لکھتے تو تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دل کا اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو تمام نعمتوں اور برکتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔